تو ادھر کون ہے بھائی؟ ایک کوئی عبد المجید صاحب آئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی مومن ہے کہ یہ کوئی ملحد ہیں, آئی ڈونٹ نو. ان سے کرتے ہیں بات. ہلو السلام علیکم غالب بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. میں مسلمان ہوں, بتا دوں آپ. اچھا, کیا بات کریں گے جی آپ؟ ہاں, پہلے تو خیر میں نے آپ سے حوال پوچھنا تھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. جی میں نے آپ سے جہاد کے اوپر ہی بات کرنی تھی تھوڑی سی. تو اس سے پہلے میں یعنی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ظاہر بائبل تو پڑھی بھی ہوگی, تو جو یعنی یہ پہاڑی کا واز ہے, ماؤنٹین سرمن جسے کہتے ہیں, تو یہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ نے اس پہ دیا تھا, اس میں جو ان کی باتیں تھی وہ کیا آپ صحیح سمجھتے ہیں, یا وہ تھوڑی سی ویک سی باتیں تھی اور بڑا چڑھا کے جو ہے انہوں نے کی ہوئی تھی, مطلب اس اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے؟ دیکھیں, پہاڑی کا واز جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. اگر گاسپلز میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھا جائے تو اس سے خوبصورت, بلکہ ایون میں کہتا ہوں کہ پوری بائبل میں اس سے خوبصورت ورڈنگ اور اس سے خوبصورت باتیں میرے خیال ہے کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں, کیونکہ وہ خدا ان کی سکون بادشاہی میں. مبارک ہیں وہ جو روح کے قریب ہیں, کیونکہ وہ آسمان کی, پھر اس طرح کر کے کافی ساری ہیں نا, تقریباً 8 کے 10 ہیں. ایک وقت تھا مجھے یاد تھی, اب ظاہری بات ہے اب مجھے یاد نہیں ہے. تو مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے, کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مبارک بادیاں ہیں جس کو کہتے ہیں سرمن آن دا ماؤنٹ, کہ یہ ان کو مبارک دے رہا ہے کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. مگر اگر دیکھی جائے بات, ورڈنگ بڑی خوبصورت ہے, مگر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سب کچھ ایسا ہے جو کہ وعدے ہی وعدے ہیں, مگر اس میں ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی اس میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز آ سکتی ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان کو ہمبلنس کی طرف لے کے جا سکتی ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ مذہبوں کے رستے میں مذہب جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمبل لوگوں کو بھی ایکسٹریمسٹ بنا دیتے ہیں, اور مذہب جو ہے ہمبل لوگوں کو بھی جنگ پہ آمادہ کر سکتے ہیں. تو وہ جو میتھیو چیپٹر 5 ہے نا یہ, ٹھیک ہے, تو میرے خیال ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے خوبصورت ورڈنگ آپ نہیں بنا سکتے, یا اس سے سچی باتیں نہیں آپ کر سکتے ہیں. ہر کتاب میں, ہر ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, لنگوسٹیکلی بھی, شاید فلاسفیکلی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی یونیک چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب اور بھی لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی چیزیں ایسی کہ اگر آپ کرسچینٹی میں ایسی بات ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ کسی پوئٹ کی پوئٹری میں بھی ایسی باتیں ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ بلے شاہ سے بھی ایسی باتیں نکال سکتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ گرو گرنتھ سے بھی ایسی باتیں نکال سکتے ہیں, گیتا سے بھی, ایون کہ قرآن سے بھی آپ ایسی باتیں نکال سکتے ہیں. تو ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی بات تو بہت خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی ہیومینٹی سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں پھر اس بارے میں؟ اب یہ نہیں ہو سکتا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی پینیکل ہے اور اس سے خوبصورت باتیں دنیا میں نہیں ہو سکتی. نہیں, اس سے خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور ہوتی ہی ہیں. اب کیا میں وہ نہیں سمجھتا کہ کوئی سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ میتھیو چیپٹر 5 سیٹ کرتا ہے. ہاں, بہت خوبصورت باتیں ہیں, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اپیل بھی کرتی ہیں انسان کو کچھ حد تک. میرا خیال ہے کہ میں 1 منٹ ذرا نکال ہی لیتا ہوں, میرے پاس بائبل تو ادھر پڑھی ہوئی ہے, میں ذرا پڑھ کے سنا ہی دیتا ہوں. 1 سیکنڈ, مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے کہاں رکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ پڑھی, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اسکرین شیئر کریں. اسکرین شیئر کس طرح سے کرتے ہیں؟ میں موبائل پہ ہی ہوں اصل میں. موبائل پہ آپ نہیں کر پائیں گے, میں کر لیتا ہوں, ابھی میرے پاس ادھر پڑھی ہوئی ہے, میں ذرا دیکھوں چلیں. صحیح کدھر پڑھی ہوئی ہے. ہاں, بھی مل جائے گی. دوسرا میں نے یہ ابھی آپ جہاد پہ تھوڑی سے مطلب وہ ایک حارث بھائی سے بھی میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں ان کے چینل پہ جا کے, یعنی وہ تو ڈس ایگری کہتے ہیں آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, قرآن بڑا مبہم ہے اور اس معاملے میں, اور یعنی تو میں نے کہا تھا چلیں آپ سے بھی آپ کو اوپینین لیں اور اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں. اچھا, یہ میں مبارکبادیاں پڑھ ہی دیتا ہوں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, میں اسکرین شیئر کرتا ہوں, ذرا دیکھیے, سب لوگ اس کو دیکھیں تو یہ کیا کہتا ہے. اچھا جی, یہ ہے جی
मैथ्यू चैप्टर 5, सॉरी उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश बाइबल में चैप्टर 5 मैथ्यू आप जाके देख सकते हैं। मुबारकबादियाँ इनको कहा जाता है। वो उस बड़े हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और इसे सरमन ऑन द माउंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द भी उसके पास आ गए। तब वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें इस तरह तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो क्रिश्चियन नहीं है उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि आसमान की बादशाही से क्या मतलब है। आसमान की बादशाही से किंगडम ऑफ हेवन है कि खुदा की खुद आखिरत से भी इसका लोग मतलब लेते हैं, पर्सनल लेवल पे भी लोग खुदा की बादशाही का मतलब लेते हैं। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि तसल्ली पाएंगे। ठीक है जी, ये बात कर रहा है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं जिन्हें रास्तबाजी की भूख और प्यास है, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात है कि यहाँ पे ये एक टीचिंग बड़ी अच्छी है इसकी कि जी जो रहम करते हैं दूसरों पे, उन पे भी रहम किया जाएगा। मगर बात आपको डेफिनेटली पता है कि दुनिया में ऐसा होता नहीं है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो क्रिश्चियनिटी में ये बात देखी जाती है कि अगर जिसका दिल पाक है उसको यसू मसीह नजर आ जाएगा। कई लोग फिर ये कहते भी हैं ख्वाब में नजर आ गया या वैसे। ठीक है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। ठीक है जी, कि खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो राष्ट्रवादी के सबब से सताए जाते हैं। ये वाला जो सबसे ज्यादा है, जिसमें क्रिश्चियंस को बड़ा सॉलेस मिलता है, लास्ट वाली में जो वर्स नंबर 10 है। मुबारक हैं वो जो राष्ट्रबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ठीक है जी, तो जो सच्चे होने की वजह से, अच्छे काम करने की वजह से जिनको मुसीबत पड़ती है, वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। फिर आखिर में ये वाली जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है फॉर क्रिश्चियंस। मुबारक हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे सबब से लान तान करें और सताएं और तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे बारे में ना हक कहें। तुम खुश होना और जश्न मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने पुराने ज़माने के नबियों को इसी तरह सताया। यानी जो लोग खुदा के कलाम की वजह से या खुदा की वजह से सताए जाते हैं, वो नबियों के बराबर हैं। तो क्रिश्चियन बेसिकली इस बात में बिलीव भी करते हैं। ठीक है, तो मैथ्यू चैप्टर 5 जो है वो बड़ा एक खूबसूरत उसकी वर्डिंग है। जैसे अब ये देखें, आ गया तुम ज़मीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे कैसे नमकीन किया जा सकता है। तब वो किसी काम का नहीं रहता सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव से रौंदा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें जो मोस्टली हैं, आप ये भी समझेंगे ये रिलीजियस, आप समझ लें कि रिलीजियस नहीं है, ये किसी सेकुलर उसमें भी समझी जा सकती हैं। अब जैसे इधर खुदा की बादशाही का वादा है और इन फलां चीज़ों का वादा है, बेसिकली ये सारे वादे ही हैं। और एक तरह से जीसस जो है उनको सबको कह रहा है कि जी कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम क्योंकि दिल के हलीम हो, तो इसलिए तुम पाक। इसमें एक वर्ष ये भी तो था ना कि तुमसे ये कहा जाता है कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। हाँ वो भी है, वो इधर ही है। तुम सुन, इधर है, एक सेकंड, इधर ही है, इसी चैप्टर में है। हाँ ये है, इधर है। ये कहता है तुम सुन चुके हो कि पुराने जमाने के लोगों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो खून करेगा वो अदालत की तरफ से सजा पाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो कोई अपने भाई पर नाहक गुस्सा करता है वो भी अदालत की तरफ से सजा पाएगा। इधर ही है कहीं, मुझे याद नहीं है कि तुमसे कहा गया था कि कान आंख के बदले आंख और खान के बदले खान। मगर जो तुम्हें तकलीफ दे, जो तुम्हें एक गाल पे तमाचा मारे, उसे दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। जो तुम्हें एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस बेगार में चले जाओ। ठीक है, वो ये यहाँ पे या कहीं, मुझे याद नहीं है कि वो किस जगह पे है। इसी मैथ्यू चैप्टर 5 की ही वर्स है वो भी। ठीक है जी, तो है तो ये बातें ठीक है, मगर मैं नहीं समझता कि अगर देखा जाए तो इवन के ह्यूमनिज्म की वैल्यूज भी इस बात पे डिफाइन हो सकती हैं। खासतौर पे जब यीशु ये कहता है कि जो तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, एक और कोस उसके साथ चला जाओ। 38 एक गाल पे, एक गाल किस पे? 38 अच्छा, चैप्टर 5 38। हाँ तो ये आ गई 33, इंतकाम लेना। हाँ ये तुमने सुना था कि कहा गया आंख की ओज आंख और दांत की ओज दांत, यानी आंख के बदले आंख और दांत के बदले। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ही मत करना। अब ये भी तो एक डिफीटिस्ट अप्रोच है ना, कि शरीर का मुकाबला ही ना करना। जो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ भी करे तुम उससे मुकाबला ना करो। अगर कोई करे तो इस पे वो ये कह देते हैं ना कि असल जिंदगी आखिरत की है। क्या
اس پہ وہ یہ کہہ دیں گے نا کہ ہیئر آفٹر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ دنیا میں اسٹرگل کر لیں آپ. ظاہر بات ہے ہمیں پتہ ہے ہیئر آفٹر ایگزسٹ نہیں نہ کرتی, تو یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے نا. وہ تو ایک الگ بات ہوگی, لیکن اگر آپ مانتے ہیں تو پھر تو بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کرسچن جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی برا بھی کر دے تو وہ اس کے خلاف بھی ایجیٹیٹ نہیں کریں گے. بیسیکلی پرابلم کیا ہوتا ہے, شریر کا مقابلہ. اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے نہیں ضرورت ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کل کو وہ اور کے ساتھ بھی کرے گا اور صرف اکیلا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. اس لیے ڈیفیٹسٹ اپروچ جو ہے بیسیکلی میں یہی سمجھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ ریلیجن دو طرح کے ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جو آؤٹ ورڈلی کیا ہیں, آؤٹ ورڈلی ڈینجرس ہیں, دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو انٹرنلی ڈینجرس ہیں. انٹرنلی ڈینجرس ریلیجن میں جو خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں, ان میں کرسچینٹی شاید ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. فرسٹ والے میں اسلام ٹاپ آف دا لسٹ ہے, دوسرے والے میں اسلام ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو کرسچینٹی مگر ایسا ہے کہ کرسچینٹی کو ٹوتھ لیس اینیمل نہیں ہے. جب اس نے اپنے دانت دکھانے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کرتا ہے, یہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتے جب وقت آتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں جو آپ نے بات کرنی ہے وہ کریں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. جی یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جہاد کا موضوع ہے, مطلب میں نے جو پڑھا ہے اور سمجھا, میں اسے سمجھتا ہوں کہ جہاد دو وجہوں کے لیے کیا جاتا ہے, اور اب صرف جو ہے وہ ایک وجہ باقی ہے اس کی. اب قیامت تک جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہی جہاد کیا جائے گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف, پرسیکیوشن کے خلاف, اس کے خلاف جہاد کیا جائے, یعنی کسی طریقے سے بھی. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور مخاطب قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے, تو اس میں جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے, تو وہ یعنی اس میں بھی جہاد کی صورت پیش آ جاتی ہے. تو اس میں جو سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پائے جائیں, تو اس کے اوپر یعنی اسٹینڈرڈ نیریٹو تو زیادہ تر یہ ہے کہ یہ ورس جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ خاص تھی, اللہ کا عذاب تھا. لیکن امام شافعی ہیں, امام احمد ابن حنبل ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو ورس ہے یہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ, یعنی یہ جو ہے وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے, یہ سب لوگوں کے لیے. تو حارث بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے نا, انہی کا موقف ٹھیک ہے کہ سب لوگوں کے لیے, سب لوگوں کو ہی, مشرک جو ہیں سب کو قتل کیا جائے گا, اہل کتاب جو ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ان کے بارے میں آگے بتا دیا کہ ان سے جو ہے وہ جزیہ لیا جائے گا. تو یعنی یہ اپروچ جو ہے, ایک اسٹینڈرڈ نیریٹو یہ ہے کہ مشرکین سے بھی جزیہ لیا جائے گا, سب سے جزیہ لیا جائے گا, اور جو ہے وہ دوسرا جو ایک دوسرا نیریٹو وہ ہے کہ مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا, اہل کتاب سے جزیہ لیا جائے گا. تو یعنی یہ دونوں اپروچ ہی بالکل غلط ہیں مطلب میرے نزدیک, کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, اور جب ان کا رسول ان میں آ جاتا ہے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیتا ہے, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اندر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. تو یعنی اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہر قوم پہ اللہ ایک رسول بھیجتا ہے, وہ جا کے حق واضح کرتا ہے, اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے, وہ آخری درجے میں حق واضح کرتا ہے. جب حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے نہ ماننے والوں کو اور ماننے والوں کو الگ کر دیتا ہے, اور نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے, چاہے وہ آسمانی صورت میں ہے, چاہے وہ, یہ غامدی صاحب کا بھی یعنی یہی موقف ہے, آپ کو ظاہر شاید پتہ ہو, تو ان کا بھی یہی موقف ہے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو عذاب تھا یہ ہاتھوں کے ذریعے سے آیا, جتنی بھی جنگیں ہوئیں یعنی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی. یہ ماننا, میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ کوئی وہ پولیٹیکل جد و جہد تھی, وہ خالصتاً یہ معاملہ تھا. اور اس کے اوپر جو وہ آیتیں ہیں ان کی تخصیص یعنی ان کو اسپیسیفک اس وجہ سے کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن خود کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسول, سورہ بنی اسرائیل میں, کہ ہم عذاب نہیں دیتے کہ جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. اور سورہ توبہ میں ہی کہہ دیا ورس نمبر 14 میں, جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرو, یعذبہم اللہ بایدیکم, ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے رہے ہیں. تو یعنی وہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو جہاد تھا دین کے معاملے میں, یعنی دین قبول نہ کرے تو یہ رسول کے لیے خاص تھا, اس کے بعد نہیں ہو سکتا. تو یعنی اسلام کو اتنا بڑا آج مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ہے یہ صرف اس وجہ سے جو ہے وار کرتے ہیں یا ٹیرر پھیلاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کی جو ہے ڈومیننس کریں, جو ہے اس کو ریلیجن کو جو ہے غالب کر دیں, پولیٹیکل ڈومیننس کریں. تو یہ بات یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کیا. کوئی مین اسٹریم ایسا مولوی ہے
آج جو یہ مانتا ہو کہ جہاد موقوف ہو چکا ہے. نہیں جہاد موقوف تو میں نے بھی نہیں کہا, میں نے کہا کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. مطلب یہ ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی مولوی مانتا ہے, کوئی مکتب فکر ایسا ہے جو مانتا ہے کہ جہاد موقوف, جہاد جو ہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک بہت ہی مطلب جو ہے نا وہ ایک ویگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے, ظلم کیا ہے اور کیا نہیں ہے بہت ہی ویگ ٹرم ہے. مسلمانوں کی مرضی ہے کہ جس بات کو مرضی ظلم قرار دے دیں اور اس کے خلاف جہاد شروع کر دیں, اور جہاد جو ہے وہ پھر تلوار سے اور بندوق سے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, پہلے جہاد جو ہے تلوار سے ہوتا تھا, تو اب خود کش حملے سے ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ایک ہولسم کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے, مگر مسئلہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, قرآن ایک بڑی ویگ کتاب ہے. حدیثوں ہی سے اور قرآن ہی سے آپ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ, اگر آپ چاہیں تو آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جہاد اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاد بالسیف ختم ہو گیا, آپ نکال سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لاجیکل فیلسی ہوگی, کیونکہ اصل میں اسلام کا جہاد آپ اس بات پہ ایکسپلین نہیں کریں گے. ان 4 آیتیں آپ نے میرے سامنے پڑھ دی اور آپ نے کہا کہ جی جہاد صرف تب ہوگا جب ظلم ہو رہا ہے. مگر رسول اللہ نے تو ظلم کے خلاف نہیں کیا تھا جہاد, رسول اللہ تو قافلے لوٹنے کے لیے بھی جہاد کر رہے تھے نا. دیکھیں اب میں نے کچھ نہیں, سن لیں نا میری بات, اب سن لیں ذرا تھوڑی سی. اب رسول اللہ نے تو ریڈنگ پارٹیز بھیج رہے تھے, ایک قافلہ, دوسرا قافلہ, تیسرا قافلہ, چوتھا قافلہ اور 5واں قافلہ لوٹنے کے لیے. اب آپ میرے ساتھ اس بات پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی حدیثیں ضعیف ہیں یا حدیثیں ٹھیک ہیں, تاریخ غلط ہے یا تاریخ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو اور اس حدیث کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اور میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ آپ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص ہیں جو کہ جینوئنلی بلیو کرتا ہے کہ وہ حدیثیں, وہ باتیں جو کہ جہاد کے حق میں ہیں, جن میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت جنگ کے لیے گھوڑے تیار رکھیں اور کافروں سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہیں اور ان سے لڑیں, اور جب تک ان کو زیر نہ کر دیں تب تک پیچھے نہ ہٹیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ان باتوں کو شاید درست نہیں مان رہے, مگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو 100% درست مان رہے ہیں. مطلب کیا, وہ ڈیفenس کی بات نہیں کر رہے, وہ ظلم کے خلاف لڑنے کی بات نہیں کر رہے, وہ صرف کافروں کے خلاف لڑ کے ان کو زیر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جنگی گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی لڑنے کے لیے آمادہ رہنے کی بات کر رہے ہیں ہر وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانتے رہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے, مگر جو وہ مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, اصل مسئلے کی جڑ تو وہی لوگ ہیں نا, اور ان لوگوں کے پاس مور دین انف ایمپل ایویڈنس ہے. حدیثیں, تاریخ کی کتابیں, صرف رسول کے وقت کی تاریخ نہیں, آج سے 150 سال 200 سال پہلے کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ مجاہد تھا, حیدر علی مجاہد تھا, محمد بن قاسم آج سے تقریباً 1300 سال پہلے آیا ہوا مجاہد تھا, فلاں بھی مجاہد تھا, سلطان سلیمان مجاہد تھا, یہ مجاہد تھا, وہ مجاہد تھا. سب جب ان کی داستانیں حیات لکھی گئی ہیں, جتنی بھی لکھی گئی ہیں, اس میں یہی بتایا گیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں پہ چڑھ دوڑے. تو آج کوئی بھی بچہ, کوئی بھی مولوی, کوئی بچہ, عام بچے کی بات کرتا ہوں میں, جو کہ اسلام کو پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو تو دلیری کے اور جان نثاری کے قصے سنائے جاتے ہیں, اسے تو وہی بتایا جاتا ہے کہ معوذ اور معاذ نے اپنی بازویں کٹوا کے بھی ابو جہل کو زندہ نہیں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی مر مٹنا, کافر کو مارنے کے لیے مر جانا, خود کش بن جانا, وہ درست ہے, کیونکہ اسلام میں خود کش کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ ملتی ہیں شہادتیں. جیسے معوذ اور معاذ 2 بھائی تھے جو کہ کہتے ہیں کہ 14 اور 15 سال کے تھے, دونوں 1 سال کا فرق تھا دونوں, اور جنگ بدر میں رسول اللہ نے ان کو یہ کام سونپا تھا, کہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے ابو جہل کو مار دینا ہے. اور معوذ اور معاذ جب ابو جہل کے ساتھ لڑنے گئے تو کیا ہوا, ابو جہل نے ایک کی دونوں میں سے بازو اتار دی, مجھے اب یاد نہیں ہے کون سی ہے, بازو اس طرح اتاری کہ اس کی بازو ایسے کٹی کہ صرف ایک تسمہ لٹک رہا تھا, اور اس نے اپنا ہی, ٹھیک ہے مجھے اب یاد نہیں ہے کون تھا دونوں میں سے, اس نے اپنا ہی بازو پہ اپنی ٹانگ رکھ کے اسے توڑ دیا اور ایک بازو سے جہاد کرنے لگا. ٹھیک ہے, تو یہ خودکش حملے کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں پیش کرتی. آپ نہیں مانیں گے اس کو, مگر دوسرے تو مانیں گے نا, تو پرابلم تو وہی لوگ ہیں نا جو مانیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے تو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے, کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کہتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے, اسلام میں قتل ہے, اسلام میں یہ ہے, اسلام میں جہاد, اس طرح کا
ملٹرسٹک جہاد کی ساری داستان موجود ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس بندے پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور سارے جتنے اپولوجسٹ ہیں اسے جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام تو بڑا پیسفل ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے مسلمان جو کہ اس پیسفل اسلامک ورژن کو نہیں مانتے, ان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جب آپ ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک آیت آپ کے منہ پہ مارتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے, آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ مجھ سے آ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی کہ جی اسلام جہاد جو دہشت گردی ہے یہ غلط ہے, یہ جہاد نہیں ہے. مگر آپ کسی مولوی کو, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی مولوی کو ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں کرتا ہوتا ہوں بات, ان میں کرتا ہوتا ہوں ان سے بات, اور وہ یعنی میرے سامنے الحمدللہ اس نیریٹو کے سامنے وہ نہیں بول سکتے کیونکہ میں تو ظاہر ہے ان کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ان سے اس نیریٹو پہ عمل کرا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو میں ظاہر ہے کہ جی کیا بات کر لیتے ہیں. شاید آپ نے کس مولوی سے بات کی ہے, مجھے نام بتا سکتے ہیں؟ مولوی, اب میں یہی تو نہیں کہوں گا کہ میں نے کسی بڑے مولوی سے بات کیا. اب میرے میرے ساتھی مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا آپ حافظ سعید کو جا کے یہ کہہ سکتے ہیں, کیا آپ obviously not, میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں. غامدی صاحب نے یہ تحریریں لکھی ہوئی, ان کا رد ہوا ہے. غامدی صاحب کی تحریر کہہ سکتے ہیں جو کہ اس بات میں بھی مانتا ہے کہ جنگ کے میدان سے جتنی عورتیں آئیں گی آپ کسی کے اوپر حملہ کریں اور عورتوں کو آپ غلام لونڈی بھی بنا سکتے ہیں. آپ ان کو کوئی تعویل نہیں پیش کر سکتے. اسلام سے لونڈی غلام بھی ثابت ہے, اسلام سے اوفینسو جہاد بھی شامل ہے, ڈیفینسو نہیں اوفینسو بھی ثابت ہے. قرآن سے ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ کل کا جہاد آج کا ٹیررزم ہے نا. پرابلم اب یہ ہے, جہاد تو اسلام میں موجود ہے, کل کا جہاد آج کا ٹیررزم ہے. اب آپ جو مرضی کر لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے نا, اب اسلام کا رول اپلائی نہیں ہو سکتا. اب اس کو کہیں گے تو یہ ٹیررزم ہے. نہیں بات یہ ہے نا کہ ویسے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انٹرپریٹیشن تو ایک یعنی ریلیٹیو چیز ہو سکتی ہے, یعنی سبجیکٹو ہو سکتی ہے وہ جا کے. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارے پاس سورس موجود ہے اسی سے چیزیں اخذ کرنی چاہیے نا. سب سے پہلے تو قرآن ہے, تو قرآن سے رولنگ نکالنی چاہیے, پھر حدیث کو بھی ظاہر دیکھیں گے. تو یعنی میں تو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے تو جو ہے وہ جو جنگیں کی ہیں وہ یعنی ظلم و عدوان کے خلاف تو نہیں. مگر ایک بات مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, قرآن کہتا ہے جہاد کرو, مگر کیا اصول جہاد قرآن بتاتا ہے؟ تاریخ جہاد قرآن بتا سکتا ہے؟ جی بالکل, تاریخ بھی بتاتا ہے, تاریخ بھی بتاتا ہے, بالکل بتاتا ہے, بالکل بتاتا ہے. کیسے تاریخ کیسے بتاتا ہے؟ آپ جنگ بدر کا قصہ سنا سکتے ہیں قرآن سے؟ جی قرآن مجید نے جنگ بدر کا دیکھیں جو اس کے اندر جزیات ہیں, نیٹی گریٹیز ہیں, وہ تو obviously قرآن نہیں بتائے گا, لیکن اس کا ایک فریم ورک تو بتا ہی دے گا نا. مشکل تفسیر کی مطلب تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو قرآن کو, کیوں نہیں ہے تفسیر کی ہسٹوریکل تفسیر کی ضرورت. میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ جہاد لفظ کا مطلب قرآن سے صرف بتایا نہیں جا سکتا. جب تک آپ تفسیر اور حدیث نہیں دیکھیں گے آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاد. آپ مجھے, میں آپ کو بتا دیں, دیکھیں غالب بھائی اچھا آپ ایک بات بتائیں مجھے. میں آپ کو کہتا ہوں, میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک لفظ بولتا ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں پولیٹیکل سسٹم آف, یا میں ڈیموکریسی بول دیتا ہوں. تو اب مجھے جو ہے وہ جو ہے اس کی ایک لغت میں تعریف دیکھی جائے گی نا, تو اسی طرح سے جہاد کی بھی لغت میں تعریف دیکھی جائے گی. اس کے لیے حدیث کی بات کرنا تو ایک عجیب سی بات ہوگی کہ حدیث میں دیکھیں اس کی کیا نہیں. مجھے بات یہ بتائیں نا, میں آپ سے وہی تو پوچھ رہا ہوں نا, جو بات آپ گول کر گئے ہیں یا سمجھ نہیں آئی آپ کو. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کی بیس کے اوپر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاد رسول اللہ نے کتنے جہاد کیے, کیسی غزوات کتنی تھی, مروات کتنی تھی, کتنی چھوٹی چھوٹی جنگیں تھی, کیا لڑائی تھی, کچھ بھی نہیں آپ بتا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ تشریح کرنے کے لیے آپ حدیثوں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اصل اسلام جو ہے نا, اصل اسلام, مسلمان 100 دفعہ کہیں کہ اصل اسلام قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں اصل اسلام آپ کو کس نے کہا ہے قرآن میں اصل اسلام؟ قرآن سے تو میں ابھی آپ ایک آیت میرے سامنے لکھے ہوئے, آپ کو اس کا کوئی بھی مطلب نکال کے دکھا دوں, کوئی ویریفائی کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ قرآن سے جو میں نے مطلب نکالا زبان کے اسلوب سے, زبان کے عربی زبان کے قواعد سے جو ٹکرا سکتی ہے, وہ آپ کے سیاق و سباق سے, قرآن کی نظم سے ٹکرا سکتی ہے. چلیں وہ بات آپ کی میں مان رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے جی, قرآن کی نظم سے ٹکرا سکتی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اصل میں محمد, دیکھیں اسلام جو ہے نا, آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں جا کے, اسلام قرآن میں نہیں ہے. پورا اسلام قرآن میں نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے مجمعی ہے. نہیں ہے. کوئی مسلمان عالم یہ نہیں مانتا. وہ فیصلہ دیکھیں وہ فیصلہ, آپ اگر یہ مان رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلی بات سن لیں نا. آدھا اسلام کس میں ہے, بلکہ زیادہ اسلام ہے اس میں. سارا اسلام بیسیکلی اسلام قرآن میں ہے اور ساتھ رسول اللہ کی سنت میں ہے.
سنت کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. مجھے بتائیں نا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ سنت میں تو سنت کو مانتا ہوں، لیکن سنت اور حدیث سیم چیز نہیں ہے. سنت اور حدیث سیم چیز نہیں ہے. اگلی بات سن لیں تو سنت کہاں سے لائیں گے آپ مجھے بتائیں. سنت مسلمانوں کے تواتر سے معاشرے میں ملے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تواتر تو سب کا ڈفرینٹ ہے نا. شیعہ کا تواتر کچھ کہتا ہے، سنی کا کچھ کہتا ہے. نہیں مان لیں نا بات، سن لیں، ٹھہر جائیں. لیٹس گیٹ دس تواتر والی بات کو. ویسے آپ نے شفٹ کر دیا اس کو بات کو. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سنت کہاں سے آئے گی. اب ایک بات ہے، آپ ساری دنیا کے مولوی مار دیں اور آپ نے سنت پوچھنی ہے کسی سے، تو کون بتائے گا؟ مولویوں کا کام نہیں ہے یہ سنت بتانا. یہ کام جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے طور پہ ڈیڈکٹ کریں. سنت 27-28 چیزیں ہیں، یعنی یہ 27-28 چیزیں یہی فہرست ہے. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صرف 27-28 چیزیں نہیں ہے نا. اگر آپ آپ اس چیز کو بھی سنت سمجھیں گے. مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آیا کہ سنت کو ڈیفائن کریں نا پہلے میرے لیے. جی میں بتاتا ہوں. میں آپ کو کلاسیکل اسکالرس کا حوالہ بھی دوں گا. ٹھیک ہے، تو سنت کے پہلے لغوی معنی جان لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ. طریقہ، راستہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے سنت کے بارے میں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 میں، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے کہ اس ابراہیم کی سنت کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہیں تھا. یعنی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. تو سنت جو ہے انبیاء کا بنیادی طور پہ طریقہ ہے. وہ انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا. مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا. جیسے مثال کے طور پہ نماز کا بھی کانسیپٹ تھا، ایون جو ہے حج کا کانسیپٹ تھا، بیت اللہ کی حرمت کا کانسیپٹ تھا. یہ ساری چیزیں سنت کے اندر شامل تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، تجدید کی، یعنی اس کو ریکنسائل کیا اور جو ہے دوبارہ سے جاری کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے اندر جو ہے پھر وہ فہرست تو ایک الگ بات ہو گئی. اب جو ہے وہ یعنی یہ اگر حدیث کو بھی اگر آپ نبیوں کی سنت کی بات نہیں کر رہا بھائی. اسلام جو ہے وہ حضرت دو چیزوں میں اس بات میں آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بات کو صرف آپ ہلا رہے ہیں مقصد سے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے. اسلام دو چیزوں پہ بیس ہے، ایک قرآن پہ، ایک سنت پہ. اور سنت کیا ہے؟ ٹھہر جائیں. اب آپ اس طرف نہ جائیں. یہ ابراہیم کی سنت کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم محمد کی سنت کی بات کریں. محمد کی سنت کیا ہے؟ کہیں سے بھی. اور ٹھہر جو نا یار، صبر تو کرو نا. ٹھیک ہے، محمد کی سنت یہ ہے، محمد جو زندگی میں کرتے تھے، اور جو محمد کی سنت جو محمد زندگی میں کرتے تھے وہ سنت ہے بس. ٹھیک ہے، سب سے آسان ڈیفینیشن. اب کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. عالم سب اس بات کو کنفرم کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی عالم کو اٹھا لیں، پوچھ لیں اس سے. اب سنت کس چیز پہ بیس ہے؟ اب سمپل سی بات ہے، سنت کس چیز پہ بیس ہے؟ سنت کس چیز؟ آپ کو پتا کیسے لگتا ہے کہ محمد ایسا کرتے تھے؟ بتائیں مجھے. جی میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اصل میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ اصل میں حدیث کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، حدیث کو میں مانتا ہوں. اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ رسول کی سنت حدیثوں میں ہی ہے. نہیں، میں آپ کو ویسے بتا رہا تھا. میری وہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ رسول کی سنت حدیثوں کے بغیر کنفرم ہو سکتا ہے کہ رسول ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں ہو سکتا. حدیثوں میں ہی ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ہی سورس ہے. حدیث کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تیسرا سورس ہے ہی نہیں ہے. کون سا اور سورس مجھے بتائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو آج مزاروں پہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مسلمانوں میں تواتر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے تواتر میں تو آج جو انڈیا پاکستان میں مجھے مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کے تواتر میں تو مجھے مزاروں پہ جا کے گھٹنے ٹیک کے سجدہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ نے یہ کیا تھا؟ اس بات کو کنفرم کرنے تواتر کا مطلب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا تھا. تواتر کا مطلب یہ نہیں. دیکھیں امام شافعی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ ذرا مجھے. امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ کے اندر لکھا ہے کہ سنت جو ہے وہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا جو یعنی قرآن میں ایک حکم بیان کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یا پھر وہ قرآن کی ایکسپلینیشن. بہت سے حکم قرآن میں ہے ہی نہیں ہے نا. یہی تو مسئلہ. یا قرآن میں الگ نہیں ہوں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں. قرآن ایک منٹ میری بات، ایک جملہ سن لو بھائی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن ایک معذور کتاب ہے. قرآن سے پورا اسلام نہیں نکالا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے. اب جہاد اگر آپ پورا قرآن سے نکال سکتے ہیں، آپ نکال نہیں سکتے پورا جہاد قرآن سے. قرآن میں بڑی حد ہے 50 آیتیں ہوں گی جہاد پہ. سارا جہاد تو بھائی حدیث کے اندر ہے نا. ہر جہاد پہ رسول اللہ کے ہاتھ کون سی لونڈی آئی وہ بھی حدیث پہ لکھا ہے. کون سی بیوی جہاد کے اوپر وہ بھی ادھر لکھا ہے. نہیں کیوں نہیں ہے تعلق؟ آپ کو لگتا ہے نا نہیں ہے تعلق.
مسئلہ یہ ہے کہ آئسس والے تو ادھر سے ہی اٹھا کے عورتوں کو غلام بناتے ہیں نا, نہیں بناتے ہیں, وہ تو قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہوگی. قرآن سے دلیل پکڑیں یا جہاں سے بھی پکڑیں, مسئلہ یہ ہے جو ورژن قرآن کی یا اسلام کی آپ مان رہے ہیں وہ ایک مائنورٹی ورژن ہے, اور وہ مائنورٹی ورژن کے اوپر ابھی تک آپ مسلمانوں سے اجماع کیا, آپ مسلمانوں سے 0.0001% کا بھی اجماع نہیں کروا سکتے. تو ہمیں آ کے مجھے آپ لوگوں پہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں نہیں آپ قرآن اسلام کو برا کہہ رہے ہیں, اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان ملوں کو کب سمجھائیں گے؟ اسامہ بن لادن کو ان سے بھی بات کرتے ہوتے ہیں, نہیں آپ کہاں کرتے ہیں بات, وہ تو آپ کو آپ کی باتوں پہ ہنس کے چھوڑ دیتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میرے سامنے نہیں یہ باتیں, وہ تو آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے کہتے ہیں یار جاؤ یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ بھی بیوقوف سمجھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں, چلیں کوئی بات نہیں. وہ ہمیں تو وہ کسی گنتی میں نہیں لکھتے نا, مگر آپ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, وہ بھی بیوقوف سمجھتے ہیں. ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا, آپ ہمیں گالی بھی دیں گے تو ہمیں تو نہیں پڑتا. ابھی آ کے کئی لوگ بیچ میں مجھے چیٹ کے گالیاں دیں, مجھے تو نہیں فرق پڑتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے کچھ نہیں نکال سکتے. قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے جس کے پاس خود چلنے کے لیے ٹانگیں بھی نہیں ہیں. اس کو حدیث کی بیساکھی, اس کو سنت کی, اس کو سیرہ کی کتابوں کی بیساکھی لگانی پڑتی ہے, اسے تفسیر کی بیساکھیاں لگانی پڑتی ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ تاریخ ابن کثیر کے کتنے صفحے ہیں اردو میں؟ 3800 صفحہ ہے. مجھے بتائیں ایک کتاب جس کے خود 600 صفحے نہیں ہیں, موٹے لفظوں میں لکھی ہوئی, اس کی تفسیر کے لیے آپ کو 3800 باریک لفظوں میں لکھے ہوئے لفظ چاہیے. کیسے؟ میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے اچھی عربی زبان سیکھنی چاہیے, اور پھر وہ آپ اس قرآن کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ یعنی سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اب ایک بات ہے, قرآن میں خود لکھا ہے ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ عربی زبان میں, مسئلہ یہ ہے کہ عربی لسان عربی مبین, نہیں تو ہم تو عربی نہیں ہیں, پنجابی ہیں ہم, تو سیکھنی چاہیے نا عربی سیکھنی چاہیے نا. یار لعنت بھیجیں, عربی کیوں سیکھنی چاہیے بھائی, ہمارے پاس کوئی دنیا کا کام نہیں. سائنس کو ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ کی پرائیورٹی ہو سکتی ہے, لیکن پھر آپ کو ریلیجن کے اوپر کرٹیک کرنے کے لیے جو ہے you have to know good Arabic. جتنی عربی آپ کو میں سمپل سی بات بتا دوں کہ عربی مجھے اتنی آتی ہے جتنی اسلام کو سمجھنے کے لیے لازم. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں آتی ہوگی مگر مجھے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے آتی ہے یا یہ نہیں آتی یا مجھے پتا نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ میں بغیر کوئی بھی نہ کر کے دے پھر بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے اتنا کر. تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جی اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں, ہمیں عربی کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے عربی کا, یار کیوں نہیں پتا. نہیں عربی صرف اصول القواعد بھی یعنی بات کر رہا ہوں میں سر. بھائی اصول القواعد وغیرہ سب ان لوگوں نے ہی بنائے ہیں نا. آپ کو تو سمجھے, پہلی بات یہ ہے میں نے آپ کو کہا ہے قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے, آپ زبان پہ چلے گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کلیم ہے نا, وہ ٹھہر جو نا, کلیم نہیں ہے نا, آپ کا کلیم ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے. ہاں تو دونوں کلیم ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس کا کلیم ٹھیک ہے. اور ٹھہرو نا, میں ابھی آپ سے 2-4 باتیں پوچھوں گا, نکال کے دکھا سکتے ہو قرآن سے؟ ٹھیک ہے, دکھا سکتے ہو. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا نا کہ دین ہے, دین قرآن و سنت میں ہے. مجھے یہ بتائیں, دین قرآن و سنت پہ ہے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے اسلام کی ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتا. قرآن سے اسلام کے 5 پلرز کون سے ہیں؟ 5 پلرز بتائیں ذرا. قرآن نے واضح کر دیا, قرآن مجید نے نماز کے بارے میں بھی بتایا, قرآن مجید نے زکات کے بارے میں بھی بتایا, قرآن نے روزے کے بارے میں بھی بتایا. کسی بندے کو صرف قرآن دے دیں, وہ نماز کا طریقہ اس کو پتا ہوگا کیسے پڑھنی ہے. نہیں یہ تو سنت سے لینا ہے نا, نماز کا طریقہ, زکات کا طریقہ, روزے کا طریقہ. یہی تو اس بات کا ایویڈنس ہے نا کہ قرآن لولی لنگڑی کتاب ہے. اس کو حدیث نہیں, اس سے لولی لنگڑی کی کیا بات ہو گئی؟ میں آپ کو ایک بات ہے نا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں, ایک فزکس کی کتاب ہے اگر, ٹھیک ہے, فزکس کی اگر ایک کتاب ہے, اس کے اندر نیوٹن کے لاز لکھے ہیں, اور نیوٹن کے لاز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیمسٹری کی کتاب لانی پڑے, تو کیا فزکس کی کتاب مکمل ہوگی؟ مجھے بتائیں نا, کیا کیمسٹری کی فزکس کی کتاب مکمل نہیں ہوگی؟ اگر آپ جو ہے اس کے اندر فزکس کی بک کے اندر انٹروپی کے بارے میں پڑھتے ہیں, انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی, لیکن انٹروپی ایک ورڈ یوز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے دوسری کسی چیز کی ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ آپ ساتھ ساتھ انٹروپی کی ڈیفینیشن بھی بیان کرے. انٹروپی کی آپ کو ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کسی اور بک سے مل سکتی ہے. بات میں خود ہی پھنس گئے ہو, اب آپ اپنی بات میں خود ہی نہیں پھنسا, میں اس کو ایکسپلین کرنے لگا تھا. نماز میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, غالب بھائی نماز پڑھیے, آپ کو پتہ ہے نماز پہ بعد میں جانا, پہلے انٹروپی والی بات پہ آئیں, پوری ایکسپلین کریں تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں.
جی جی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں نا, اس کو مثال سے ایکسپلین کر رہا ہوں میں آپ کو, اس کو ذرا سمجھیے. جیسے آپ نے کہا کہ نہیں, قرآن جو ہے اگر لولی لنگڑی. فزکس کی کتاب میں انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو فزکس کی کتاب کیا ہوئی, پھر کیا ہوئی فزکس کی کتاب؟ نہیں اگر دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے اگر نا. فزکس کی کتاب میں انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو پھر کیا ہوئی کتاب؟ کیوں لولی لنگڑی ہوئی کتاب؟ لولی لنگڑی تو نہیں لولی ہوگی. لنگڑی نہیں کہہ رہا, لولی لنگڑی نہیں کہہ رہا, ابھی آپ نے کوئی لیول کا ورڈ یوز کیا, وہ بتائیں. ہاں لیول, اگر کوئی لیول ہائر لیول کی ہو بک جو ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بک جو ہے ماسٹر لیول کی ہو تو یعنی اس کے اندر انٹروپی کو ایکسپلین نہیں کیا ہوگا, اس میں انٹروپی کو بس بتا دیا ہوگا کہ انٹروپی یہ ہے. آپ ایک پچھلے لیول سے آ رہے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا انٹروپی ہے کیا ہے. یعنی ہم اب اس بات کے اوپر ذرا کرتے ہیں, اب آگے نہ جانا, ذرا سمجھ لیں تھوڑی دیر. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک کتاب میں انٹروپی کا ورڈ یوز ہوا ہے اور انٹروپی اس میں ایکسپلین نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کتاب میں انٹروپی ایکسپلین ہوگی. ہاں یہ آپ کو انٹروپی کا پتا ہونا چاہیے. آپ ایک ماسٹر لیول کی بک پڑھیں, فرض انٹروپی کا پتا کریں ہونا جی ہم چاہیے. میٹرک کی کتاب اٹھا لیتے ہیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور, فزکس کی کتاب, انٹروپی ہاں جی کیا ہے, ڈیفائن نہیں ہے ادھر, ٹھیک ہے جی. اب آپ کہتے ہیں, کوئی بچہ پوچھتا ہے ہاں بھائی انٹروپی کیا ہے, تو اب کیا ہوگا, اسے کسی اور کتاب کا ریفرنس دینا پڑے گا. اور پھر میٹرک کی فزکس کی کتاب کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ فزکس کی مکمل کتاب نہیں ہے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میری جو اب ایگزامپل تھی وہ میں اس دوسرے طرح سے ورڈ نہیں دینا میں چاہ میری رہا. زبان میں, پنجابی جٹ بندے کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فزکس کی لولی لنگڑی کتاب ہے. اچھا ایک منٹ آپ مجھے ذرا تھوڑا سا وہ ایک گزارش کرنے دیں مجھے ذرا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ارے یار میں پہلے ذرا فزکس والی بات پہلے کمپلیٹ کر کے آتے ہیں نا, اتنی جلدی جمپ نہ لگاؤ. میں نے آپ سے پوچھا ہے نہیں میں کہ اس کو ہم پھر یہ میں نے مان ایک لیں گے. مثال دی, نہیں میں نے آپ کو ٹھہر جو نا مثال یار, آپ نے چھیڑی دی. تھی بات, میں نے نہیں چھیڑی تھی, اب آپ نے چھیڑی تھی. میں وہی اب ذرا ایکسپلین کرنے لگا نا قرآن سے. آپ مجھے ایک بار کمپلیٹ تو کرنا تھا آپ کی بات, وہ میں ادھر ہی پہنچ جاؤں گا. پہلے ایک بات پہ ایگریمنٹ تو کر لو نا, پھر آگے چلتے ہیں قرآن کی طرف. بات یہ ہے کہ اگر میٹرک کی کتاب میں انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ فزکس یہ کتاب جو ہے یہ فزکس کو انکمپس نہیں کرتی پوری کو. ہاں ٹھیک ہے, وہ میٹرک مان لیں بک گے میں نا, تو ویسے بھی نہیں ہے انٹروپی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. مان لیں گے اگر اس کے اندر اگر جنرل ریلیٹیوٹی کی ڈیپتھ نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا, اگر ہائزنبرگ پرنسپل پراپرلی ایکسپلین نہیں ہوا, اگر آپ کو اس کے اندر ہگز بوزون نہیں مل رہا, تو آپ یہ مان لیں گے کہ یار یہ بڑی آؤٹ ڈیٹڈ یا بہت پرانی یا بہت نامکمل یا بڑی ہی پریمیٹیو قسم کی کتاب ہے, اس سے ہمیں مکمل فزکس کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو اگر مکمل فزکس کی کتاب واقعی اگر دیکھنی ہو کوئی, جس کے اندر جتنا بھی پچھلے 150 سال کے دوران ریسرچ ہوئی ہے اس کا اگر نچوڑ دکھالا جائے, تو شاید آپ کو کوئی 15-20 والیوم کا ایک فزکس کا انسائکلوپیڈیا اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی شاید کمپلیٹ نہ ہو. تو پرابلم یہ ہے کہ یہی مسئلہ قرآن کے ساتھ بھی درپیش ہے. ٹھیک ہے, یہی مسئلہ قرآن کے ساتھ درپیش ہے. اصل میں اسلام ہے کیا؟ اگر میں آپ کو صرف قرآن دے دوں اور آپ کو اسلام کی تعلیم کسی مولوی نے نہیں دی, کسی حدیث کا آپ کو نہیں پتا, کچھ بھی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی قرآن کا وہ مطلب نہیں نکال پائیں گے جو آج مسلمان نکالتے ہیں. غالب بھائی میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں, میں آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا. مکمل کتاب ہے, مان لیں پھر اس بات کو. نہیں میں وہی آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک منٹ مجھے بھی آپ گزارش کرنے دینا ذرا پلیز. دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں غالب بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی فورس اتنی ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ فورس کیا ہوتی ہے, آپ کو ظاہر پتا ہوگا فورس کیا, تو مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے قرآن مجید جب بات کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو, تو مصداق پیچھے موجود ہے, یعنی کہ پیچھے لوگوں کو جو مخاطب ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا چیز نماز ہے, وہ اس سے واقف ہیں, ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو جو ہے وہ ان سے واقف ہے, اس لیے اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. اسی طرح سے حج ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ ہے, یہ ساری چیزیں ان سے واقف ہیں. ہاں جہاں کہیں ضرورت پڑی ایکسپلین کرنے کی, جیسے وراثت ہے اس کو ایکسپلین کر دیا, جہاں جو ہے مثال کے طور پہ حج ہے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. یہی بات میں کروں. اب آپ نے کہا, اب آپ ایک اعتراض نیا کھڑا کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں وہ تو چلیں ان لوگوں کو پتا تھا اس لیے قرآن نے صرف ان کو ٹرمز کر دیا. اب جب نئے لوگوں کے پاس پہنچا ہے قرآن مجید, تو ان کو شاید نان مسلمس کو نہیں پتا ہوگا نماز کیا ہے, نان مسلمس کو نہیں پتا ہوگا کہ زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں نماز قائم کرو, کہیں گے نہیں نماز کیا ہے, تو پھر ان کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حدیث کی طرف جانا ہوگا, ایسے ہی کہا نا آپ نے, ایسے ہی کہا نا آپ نے. بالکل ساری بات ہے, اس کی طرف تو جانا پڑے گا نا. وہ آپ نے یہ کہا, آپ کہہ دیں گے مولوی سے پوچھ لیں کافی ہے بس. جی آپ نے یہ کہا. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یہ کلاسیکل اسکالر ہیں, ان کی تو پھر آپ کو بات اس طرح سے نہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, امام مالک کیا کہتے ہیں, میں اب آپ کو تینوں کے حوالے بتاتا ہوں. امام شافعی نے الرسالہ میں لکھا ہے کہ سنت ہمیں کس طرح سے ملتی ہے. انہوں نے کہا دو طریقے ہیں.
پہلا طریقہ جو ہے بڑا ٹھوس اور بڑا مضبوط طریقہ ہے، نقل الکافہ نلکافہ، نقل کے طریقے پہ، مسلمانوں سے جو عمل چلتے آ رہے ہیں نا اس کے طریقے پہ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مسلمانوں کے عملی طریقے پہ، امام مالک نے کہا اہل المدینہ کے عملی طریقے پہ، یعنی وہ طریقہ۔ اب اس میں یہ نہیں کہ تواتر ڈیفرنٹ ہو، وہ تو ایک الگ بات آپ نے کر دی، بات یہ کہ چند چیزیں سلیکٹڈ ہیں، یعنی نماز ہے، اب نماز کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا تواتر ڈیفرنٹ، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، سب کی نماز سیم ہے سوائے چند ایک جزیات کے فرق کے، اور وہ حدیثوں کو پھر جب آپ پڑھیں گے تو حدیثوں میں بھی تو جزیات مل رہی ہیں، بعض حدیثیں رفع یدین چھوڑنے والی بھی ہیں، نہیں چھوڑنے والی بھی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اجازت دی کہ جب آپ حدیثوں کے اندر جاتے ہیں، نیٹی گریٹیز کے اندر جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس طرح سے۔ تو اسی لیے قرآن مجید جو ہے جب کوئی کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، تو پیچھے اس کا جو ہے مصداق موجود ہے، پیچھے جو ہے وہ ایک کانسیپٹ موجود ہے، اس لیے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے جب آج کے لوگوں کے پاس جائے گا تو ان کو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی ہاں جا میں سکتے ہیں۔ جھوٹا ثابت ہو گیا، آپ نے اس کا مطلب ہے میں غلط ثابت ہو گیا ادھر؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ کو علماء کے حوالے دیے، علماء کے حوالے دیے، نہیں، میں نے میں اپنی آپ طرف سے سے کہہ بات رہا نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو بیسک مقدمہ ہے کیا میں اس میں جھوٹا ثابت ہوا؟ کی۔ میرے نزدیک تو آپ، میں جھوٹا تو نہیں بولوں گا، ذرا ایک نہیں، ڈیروگیٹری غلط سے میں ثابت یہ ہو بولوں گیا، گا کہ چلیں آپ احترام کا میں ورڈ یوز کر رہے ہیں، میں غلط ثابت جی ہوا؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آپ کو، نظریہ، یعنی میں مطلب سیدھے طریقے سے کہیں کہ میرا نظریہ غلط ہے؟ ہاں جی، میرے نزدیک اچھا، تو میرا نظریہ تھا کیا؟ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے ایک معذور کتاب ہے، نامکمل کتاب ہے، وہ کہتی ہے نماز قائم کرو، اب اس کو ایکسپلین نہیں کرتی، اب ہم جو ہے وہ حدیثوں میں جا کے دماغ کھپاتے رہے اپنا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں اب آپ نے یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ معذور کتاب ہے، وہ آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتی، تو اتنی دیر جو بحث کرنے کے بعد بھی آپ نے وہی بات کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو حدیث سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ میں نے میں نے حدیث پہ توجہ دے دی تو آپ نے مولویوں کی طرف لے گئے یا لوگوں کے طریقے کی طرف مولویوں لے کی گئے۔ طرف نہیں، تواتر کی طرف، ٹھہرو نا بھائی، ٹھہر جو نا یار، سن تو لو، ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہو۔ نہیں، مسئلہ میں یہ ہے نہیں کہ ہوتا بولو۔ ٹھہریں سن لیں دھیان سے سنیں، میں غلط کیسے ثابت ہوتا ہوں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن لولی لنگڑی کتاب ہے، نماز کا طریقہ تک نہیں بتا سکتی۔ آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں، میں کہتا ہوں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حدیث سے طریقہ دیکھنا پڑے گا، آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کے علاوہ بھی ایک سورس ہے، ٹھیک ہے، وہ سورس کیا ہے؟ تواتر۔ مگر کیا تواتر قرآن ہے؟ تواتر تو قرآن پھر بھی نہیں ہے نا، اتنی دیر کہ آپ قرآن جتنا متواتر ہے۔ مرضی بیٹ اراؤنڈ او حضرت چھوڑ دو نا، تواتر کیا ہے؟ تواتر لوگوں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ، نقل سے، جو آپ نے خود ابھی نقل تواتر کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، تواتر کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ نیٹی گریٹ وہ چھوڑ دو نا اب تواتر بات کا آپ نہیں، وہ لفظی معنی بھی دیکھیں نا، تواتر کا مطلب ہوتا ہے پے در پے۔ او بھائی پے در پہ بے شک ہو نا، قرآن تو نہیں ہے نا وہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے نماز نہیں ثابت ہو سکتی، آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حدیث سے قرآن جہاں جہاد کا لفظ لکھتا ہے یا قرآن جہاں لکھتا ہے، مجھے ایک منٹ بات کر لینے دو، مجھے ایک منٹ بات کر لینے دو، اب میں میوٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن سے نماز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے بحث شروع کر لی، ٹھیک ہے؟ اب میں نے یہ کہا کہ حدیث سے کتاب دیکھنی پڑتی ہے، جو کہ بات سچی ہے، حدیث میں کتاب قرآن نماز کا طریقہ لکھا ہے۔ آپ نے کہا نہیں قرآن اس کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ جس کو آپ تواتر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کہ فلاں نے فلاں کو نماز اس طرح پڑھتے دیکھا، اس سے فلاں نے دیکھا، اس سے فلاں نے دیکھا، اس سے فلاں نے دیکھا، مانتا ہوں ٹھیک ہے نماز آپ اس کو دیکھ کے اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ قرآن مکمل ہے نماز کا طریقہ بتانے میں؟ قرآن تو پھر بھی نہیں بتا رہا نا، وہ تو تواتر بتا رہا ہے، یا حدیث بتا رہی ہے، یا لوگ جو مسلمان سے سیکھتا ہے وہ بتا رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سنت ہی ہے نا بھائی، سنت میں نے یہی کہی تھی نا۔ آپ کو اعتراض تھا اس پہ، آپ کو یہ بات چبھ رہی ہے کہ قرآن مکمل کتاب نہیں ہے۔ کسی مولوی سے جا کے پوچھ لیں گے تو آپ کو شوگر کوٹ کر کے یہی بات کر دے گا جو میں نے آپ کو ننگی بتائی ہے، بس اتنا سا فرق ہے دونوں باتوں میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، زمین آسمان کے کلابے منا لیں، اس سے قرآن انیبل نہیں ہو جائے گا، قرآن ڈسیبل ہی رہے گا پھر بھی، اور ہے ڈسیبل، ظاہری بات ہے، اس سے آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے بھائی۔ مسئلہ آپ کو صرف اس بات سے ہے، مسئلہ کہ میں کہہ رہا ہوں قرآن معذور کتاب ہے، اب مولوی آپ کو کہے گا نہیں نماز کا طریقہ تو حدیث سے ہی نکلے گا، یا ہمیں دیکھ کے پڑھ لو نماز۔
प्रॉब्लम ये है, आपको मेरे बस लफ्ज बुरे लग रहे हैं, ये बात मान लें आप, तो काफी होगा। बाकी इतनी देर में आप कुछ भी साबित नहीं कर सके, चाहे आप आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी शाफी का ले आए, मालकी का ले आए, जिस मर्जी का ले आए, मेरी बात उधर की उधर ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करना है आपने उससे? नहीं, पहली बात तो खैर आपने ये की थी कि हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, चले वो तो खैर उस पे आ गए। दूसरी बात आपने कहा कि नाम माजूर है, क्योंकि अभी भी नमाज की डेफिनेशन तो वो खुद नहीं दे रही ना, अभी भी आप बाहर से ले रहे हैं ना, यही बात थी ना आपकी। भाई मैं नमाज पढ़ने के तरीके की बात कर रहा हूँ, कुरान बता सकता है, कितने रुकू हैं, कितने अभी भी बाहर से ही ले रहे हैं ना, आपका ये कहना है कि अभी भी बाहर से ही ले रहे हैं, अभी भी कुरान ने एक्सप्लेन करा। हाँ जी, आपकी मसला ये है कि जो बात कर नहीं सकता वो एक्सप्लेन मान ले कि नहीं कर सकता एक्सप्लेन। नहीं, इससे माजूर होना किस तरह से हो गया? कुरान ने कहा है कि सुन्नत को भी फॉलो करना है ना यार। जिस बंदे को चलने के लिए बैसाखी लगानी पड़े वो मजूर नहीं होता तो वो क्या होता है मुझे बताएं। तो जिस किताब को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और किताब की मदद लेनी पड़े तो वो भी मजूर ही होगा ना फिर। ये तो बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया है। ये तो बात क्राइटेरिया तो फिर यही होता है ना, अजीब से ही होते हैं क्राइटेरिया जो रियल वर्ल्ड के। ये कैसी बात हो गई? मतलब कुरान इस तरह तो फिर दुनिया की कोई किताब भी जो है इस बात पे भाई गौर करना, इस बात पे गौर करना, ठीक है। नहीं मसला ये नहीं है, आप इस्लाम, आपने अगर इस्लाम को डिफाइन करना है और आप समझना चाहते हैं कि 5% ऑफ द इस्लाम भी क्या है, वो कुरान से साबित ही नहीं हो सकता। कहाँ से निकालोगे? जिहाद कैसे निकालोगे? आप नमाज नहीं निकाल सकते। मैंने 5 अरकान की बात की, अभी पहले पे फंसे हो नमाज पे, बाकी के मैं पकड़ना शुरू करूंगा ना पता नहीं किधर बात पहुंचेगी। नहीं, वो आपने कह दिया कि कुरान से निकलते, मैंने आपको कहा कि लोग इस चीज से वाकिफ हैं तो कुरान इसको एक्सप्लेन करेगा ही क्यों करेगा एक्सप्लेन? एक चीज से लोग वाकिफ हैं तो कुरान अपना यार मैं सवाल कंडम करता हूं, आप जवाब चना देते हो। भाई इतनी देर से मैं ये रो रहा हूं कि कुरान से इस्लाम की मुकम्मल तशरीह नहीं हो सकती। तो सुन्नत भी है ना, मुकम्मल क्या 5% भी नहीं हो सकती। नहीं, ये तो खैर आपका क्लेम है, 5% नहीं हो सकती, क्लेम नहीं है ना भाई, क्लेम है तो आप अभी तक इस क्लेम को इतनी देर के आप क्लेम पे बात ही नहीं कर रहे, आप बातें ही इधर-उधर की कर रहे हैं। नहीं, मैं इधर-उधर की नहीं कर रहा, आप लोग मेरी बात पे है, जैसे आप मुद्दे पे आ ही नहीं पाए, अब मैं क्या कहूंगा? फिर आप आपको सिर्फ एकदम देख के ना आप इस बात में जलाल में आ गए हैं कि वो यार ये नहीं, मैं जलाल में देखे नहीं गालिब भाई, मैं जलाल में आता ही नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे गुस्सा आता है। चलें ठीक है, सोचिएगा नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। फिर मुझे ये इधर लोग कहते हैं कि आप मोमिनों को नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना वो आने दिया करें, तो मेरे ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम आइएगा, जरूर बात कीजिएगा। कोई सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी मालकी शाफी के ना लेके आइएगा। अगर आप मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप तफसीर इब्ने कसीर का जो शुरू में तारुफ है ना, जरा जो कसीर ने खुद लिखा है कि उसने क्यों ये लिखी है, ठीक है, वो जरा जाके एक दफा लाजमी पढ़िएगा। और तारीख तबरी का भी मैंने तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी कि वो उसका मकसद था क्या। ठीक है, समझ गए? अफीफ ख्वाजा इन्होंने काफी देर से अपना केस बता रहे हैं और मैं कितनी देर से सुन रहा हूँ इनका केस, तो आपके सामने ही है इनका केस। तो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल ये आ जाएंगे। अब मुझे भी 5 घंटे और 31 मिनट हो गए हैं यार, बस ठीक है, मेरी भी इतनी बर्दाश्त है। आज तो देख ले मैं 5 घंटे बाद भी फ्रेश नजर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलें अब्दुल मईद, ठीक है, अच्छी बात है, आते रहिए, बात कीजिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपना जो है ना वो तोपों का रुख थोड़ा सा मौलवियों की तरफ या ऐसे जो कट्टर किस्म के लोग हैं उनकी तरफ भी करें। मुल्हिदों नहीं, मैं तो आपकी तरफ पढ़ने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे डिस्कशन करने आया था। कोई मतलब वो नहीं, आपको ना कन्विंस करना। मैं तो हारिस भाई से रेगुलरली बात करता हूं, मेरे पास आई आल्सो हैव हिज नंबर। एक बात कर रहा हूं कि इस्लाम की अच्छाई मुल्हिदों पे साबित नहीं होनी, मुल्हिदों ने कभी भी नहीं मानना। ठीक है, तो मैं आपको साबित भी नहीं करने आ रहा था, मैं सिर्फ आपसे ऐसे डिस्कशन करने के लिए आया था। चलें ठीक है, थोड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हो जाए। ठीक।